بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے بات چیت کر رہے تھے اگلے شخص سے درگزر کرنے کی۔ وی were speaking about forgiving another person، اگرچہ وہ آپ کے اوپر کوئی سختی کرے، اگرچہ اس نے کوئی آپ کے اوپر زیادتی کی ہو، تو اس کے لیے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے، اسپیشلی اگر اس نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو یا غیر سمجھی کے اندر، نا سمجھی کے اندر اس نے یہ کام کیے ہوں، especially if somebody has done this due to a misunderstanding or unintentionally وغیرہ. And that's what we were talking about, and we gave some examples from the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, how he was very hurt physically, because you can be hurt in two ways, physically or emotionally. Emotionally could mean mentally, spiritually, etc. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تو جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ایموشنل احساسات کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو کچھ مثالیں جو میں نے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف ہوئی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب کچھ مثالیں ایسے دیں گے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل تکلیف ہوئی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہیں اور ایک آدھ سوال پہلے بھی تھا، تو ان کالز کی طرف بھی جاتے ہیں اور اس سوال کا بھی جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرے بیٹے کے لیے دعا کروانی ہے۔ صحیح، کیا ہوا ہے یا کیا وجہ ہے یا کوئی خاص؟ جی، عادل نام ہے جی، اس کو کورونا کی یہ لگتی ہے ہم لوگ کو، جی، تو اس کے لیے دعا کرنا کہ اس کو ٹھیک ہے سر۔ آپ ایسا کریں نا، وہ ٹی وی کی آواز ذرا ہلکی کر دیں، شفا دے۔ آپ اس کو سن رہے ہیں۔ جی جی، اس کے لیے دعا کروانی ہے کہ اس کو شفا دے، آمین، ضرور انشاءاللہ، ضرور دعا کریں گے۔ اور اس کا نام ہے عادل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر، ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہیں کال۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں جی، میں امتیاز بول رہا تھا لیسٹر سے۔ اچھا امتیاز بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا ہے جی۔ تو وہ اپنا وہ بچوں کی جو ٹاپک لاسٹ ویک اپنے نے سبجیکٹ چھیڑا تھا، جی، آپ تو وہ اس میں ایک اور میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا سا وہ آیا ہے بچوں کے حساب سے، تو وہ ابھی کہہ سکتا ہوں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ ہاں، تو وہ کیا ہے گا کہ جب منتھ آف رمضان ہمارے آتے ہیں تو 10 سال 11 سال 12 سال کے ہمارے بچے جو گھر میں جیت کر کے کہتے کہ یار ہم بھی جائیں گے تراویح پڑھنے، ہم بھی جائیں گے مسجد میں جائیں گے، صحیح، اور وہ ماں باپ کے سامنے جیت کرتے ہیں، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ تم اور ابو کیسے چلے جاؤ۔ اب ابو تو آگے کی سب میں ادھر تراویح میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور بچے وہ پیچھے ان کو کہتے ہیں کہ جا بھائی چھوٹے بچے پیچھے کھڑے رہیں گے، آگے نہیں آ سکتے۔ اب وہ چھوٹے بچے ادھر کھڑے رہتے ہیں، ماں فادر تو ادھر نماز میں مشغول ہوتا ہے، وہ بچہ پھر دوسرے سے 12-14 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کے سے باہر چلا جاتا ہے، اور باہر چلا جاتا ہے تو 14 سال کا بچہ ہو سکتا ہے، 15 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں، 16 سال کے، تو وہ باہر جا کے ایسے کونے کے اندر کی کار پارک میں یا کہیں بھی جا کے وہ اسموک کرتے ہیں سگریٹ۔ اب وہ چھوٹا 10 سال کا بچہ چھوکرا ان کو دیکھتا ہے کہ تو بھی پیے گا، تو کہ نہیں، وہ منع کرے گا، پہلے تو ڈرے گا وہ، پھر ہو سکتا ہے وہ اس طرح روز یہ سلسلہ چلتا ہے، تو پھر وہ ایک دن پینے کو تیار ہو جائے گا سگریٹ۔ اب اس سال تو اس نے سگریٹ پی، اسموک کیا، اب اگلے سال دوسرے رمضان آئیں گے تو پھر ادھر جائے گا تراویح پڑھنے کے بعد، تو وہ کہے گا ہم تو لاسٹ ایئر تو اپنوں نے اسموک کرا تھا یار، یہ سال ابھی کچھ نیا کرتے ہم یہ کینیبیس پی لے۔ تو یہ نکل کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ وہ نماز کے اندر جاتے ہیں تراویح کے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد تراویح وہ شروع ہوتی ہے، تو آپ نے کہا وہ نکل جاتے ہیں۔ ہاں، تو باہر بچے نکل ہی جاتے ہیں، کسی بھی موسم میں آپ جا کے رات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر کتنے بچے گھومتے ہیں۔ اچھا، ہاں،
ٹھیک ٹھیک. باہر بچے گھومتے ہیں ادھر, وہ ہمارے لوگ آئس کریم کا وان بھی لے کے ادھر بیچنا آ جاتے ہیں, تو پھر آئس کریم کا بہانہ نکل کے آئس کریم کھانے باہر چلے جاتے ہیں چلو. جب سمر ٹائم ہوتا ہے تو موسٹ آف ٹائم تو ابھی سمر میں ہی رمضان آتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو پھر وہ اس طرح سے اور بچے بھی کرتے ہیں. تو پھر تو وہ ان کو میری اطلاع ہے آپ کے ذریعے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ بھائی بھیجیں ہی نہیں, اتنا چھوٹا بچے کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تراویح پڑھنے جائے, جب بڑا ہو جائے گا جب جائے گا. اور وہ آئس کریم والے کے تو مزے ہو گئے ہوں گے, کیونکہ جب اتنے نکلتے آئس کریم کا وان آتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک کھڑا رہتا ہے. سن دی بگننگ عیسیٰ کی نماز سے ہی آ جاتا ہے وہ. چلو چلو جی. تو ذرا وہ اس کے اوپر ماں باپ کو کچھ سندیش آپ دے سکتے ہیں. جی چلو, یہ اچھا کیا آپ نے بتلا دیا آن دی ایئر. اب اور مولانا خیریت آپ, کتنے ہزاروں جو لسنرز ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں جو مسجد شاید نہیں جاتی, تو ان کو تو نہیں پتہ. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور بچے وہاں جا کر اب 2 گھنٹے کے بعد واپس تراویح کے بعد آ جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تو ہم نے بھیج دیا ہے, وہاں جا کر اس نے تراویح پڑھ لی, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر فرض پڑھ لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا, اور پھر وہ باہر نکل جاتے ہیں. اور پھر آہستہ سے باہر نکل کر پتہ وہ فادر تو ادھر بیچارہ ادھر نماز پڑھتا ہوتا ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا, پھر وہ ٹائم پر وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا ڈیڈی سے گھر چلو. تو چلو آپ سے ایک بات پوچھوں کہ آپ کی پھر کیا رائے ہے کہ یعنی فادر کو کیا کرنا چاہیے کہ فادر کو اس کو منع کرنی چاہیے کہ ابھی تجھ پہ تراویح بھلے تو 12 سال کا, ابھی تیرے پہ تراویح وہ نہیں ہے. اگر پھر فادر کی ایک جوابداری ہے کہ وہ کونے میں لاسٹ کونے میں نماز پڑھے اور اس کو وال کے ساتھ کھڑا کر دے. مطلب نماز کے دوران کم از کم اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر نظر تو یا بیٹی کے اوپر نظر تو رکھے. تو وہ وال کے ساتھ اگر اس کو کھڑا کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو کسی کے وے میں نہیں آئے گا اور باپ کے ساتھ ہی رہے گا, وہ جب تک نماز فنش اس کے ابو کے ساتھ رہے گا. بہت اچھی تجویز دی آپ نے. اور پھر وہ گھر بھی لے کے جائے گا. صحیح صحیح بالکل. لیکن اتنے سارے بچے آتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو پھر سبھی کہتے ہیں کہ بھائی تم باہر جاؤ تم باہر جاؤ, اندر والے کہتے ہیں تم باہر جاؤ, تمہارے کو بھی نہیں ادھر, پھر یا پھر وہ کسی کونے میں بیٹھ کے باتیں کرا کرتے ہیں. چلو یہ پھر ایک دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی یہ تو بڑی مسائل ہیں پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ آپ نے. اور خاص میری بچوں کے لیے, میری بیوی اور ہم کے لیے دعا میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور, اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. یہ تھے بھائی امتیاز صاحب اور انہیں اچھی تجویز دی ہے, گڈ سجیشن. تھینک یو ویری مچ بھائی امتیاز صاحب. سب لوگوں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ باتیں آ گئی, یہ موقع ملا تو ضرور ان کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Are you okay بیٹا؟ جی الحمدللہ. How are you? الحمدللہ, اللہ نے شکر. Are you okay? جی الحمدللہ. I have a question. جی go on. So if you were to do wudu, and then if you were to do a ghusl with overpowered water, would the ghusl be counted? Can you repeat that last bit again beta? If a person's performed wudu and if a person was to use overpowered water. All the what water? Overpowered water. So it's got a substance in it, like Dettol, for example. Dettol, yes. Okay, go on. Yeah. And if they were to do ghusl and they want to pray their salah, would they be able to do so because they did the wudu first? Okay, got the idea. So what you're asking is, let me just clarify this so I've got the question correct. You're saying if a person has performed wudu and that water's gone away down the sink or down the bathtub, and then with new water, this person's performing ghusl. Now the ghusl that this person's performing is with diluted water. Is that what you mentioned? And the diluted water is with Dettol or something else. So now, is that what you're asking? Theek, inshallah, that's fine. I will definitely answer that question, inshallah. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبر کے بھی ساتھی ہیں اور جو ان کو رتبہ ایسے تو نہیں مل گیا کیونکہ 3 براعظم تک حکومت مسلمانوں کی قائم کی اور اتنے چھوٹے سے عرصے میں, اور
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے جس طریقے سے اسلام کو سنبھالا ہر چیز کو، وہ تو خیر سب کے سامنے ہے، تو وہ جو اسلام کی ستون ہیں، بنیادیں ہیں، ان کے اوپر ہم لوگ کوئی کارٹون بنا دیتا ہے یا کوئی قرآن کو جلا دیتا ہے تو اتنے سیخ پا ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں، لیکن جو لوگ میں جانتی ہوں کہ آپ کے چینل کی بھی مجبوریاں ہیں، آپ لوگوں کی بھی مجبوریاں ہیں، لیکن جو لوگ ان ہستیوں کے اوپر جو قرآن جو اسلام کی بنیادیں ہیں جن کے اوپر، ان کے اوپر اتنا عجیب اور کیچڑ اچھالتے ہیں اور انڈائریکٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرف سے ہماری آنکھیں کیوں اتنی بند ہیں اور کیوں اتنا مطلب اس طرف توجہ نہیں دیتے ہم لوگ؟ صحیح آپ کی بات بالکل، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کروں گا۔ آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اگر موقع ملا تو باقی سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے بھائی ٹکا خان آپ نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کے اندر واقعی آیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ جان کے بدلے میں جان، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، کسی نے آنکھ پھوڑی ہو تو آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، وغیرہ وغیرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن اس کے لیے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں یہ چیز لے نہیں سکتا، بلکہ وہاں اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت پورے طور پر چل رہی ہو صحیح انداز کے اندر، نمبر ایک، اور پھر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اسلامی کورٹ نے جو قاضی ہیں، جج ہیں، اس نے تمام جو گواہ ہیں ان تمام گواہوں سے گواہی لے لی اور 100% پتہ چل گیا کہ یہی مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اسلامی کورٹ جو ہے، جو اسلامی جج ہے، وہ اس طرح کا فیصلہ کرے ان تمام شروط کے ساتھ، پھر اس انداز میں یہ ہو جائے، پھر یہ احکامات یہ صادر ہوتے ہیں۔ یہ احکامات اس طرح نہیں ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلا ہو کہ فلاں شخص نے فلاں کو کچھ دکھ دیا ہو، اس کے دانت توڑ دیے، تو آپ بھی جا کر اس کا دانت توڑ دیں۔ فلاں شخص نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہو یا تو آپ نے جا کر آپ اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لے سکتے۔ یہ حکومتی سطح پر قوانین ہیں۔ These rules and regulations are on a governmental level, and all the restrictions and all the conditions on them, that it must be an Islamic government, the governance is totally Islamic, an Islamic state, and then in there the judge is a Muslim and everything is according to Islamic law, and then the judge, he finds this person guilty of a certain crime, then these punishments will be meted out and given. These, that for eye for an eye or a tooth for a tooth or a life for life, these are not on a normal everyday level. So just for example, if somebody has hurt you, you can't say, just because this person has knocked out my tooth, I'm going to go and knock out his teeth. Or this person was killed and we believe that person killed him, so we're going to take this in our hands. Islamically, according to Sharia law, you can't take things in your hand. Everything has to go through the correct procedures, correct regulations, and Islam has stipulated step-by-step approach. اسلام نے تمام کے تمام احکامات قدم بقدم شریعت نے اور فقہا نے لکھے ہیں، تو اس لیے اس قسم کی آیات ضرور آئی ہیں قرآن کریم کے اندر اور ہیں، لیکن ان کے عمل کے لیے بہت ساری شروط ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی درخواست کی، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بیٹا عادل بیمار ہے
تو ان کے لیے اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کے لیے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو ہر قسم کی بیماری سے شفا نصیب فرماوے، شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو دعا کیا کریں یا اللہ شفائے کاملہ نصیب فرما، کیونکہ شفا کا مطلب کہ شفا اس کو کیور ہونا، بعض اوقات اس کو تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے، ہم ہمیشہ دعا کریں یا اللہ پوری شفا دے تاکہ یہ تندرست ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ نصیب فرماوے۔ ایسے کرتے ہیں کہ اگلے سوال کے جانے سے پہلے ایک آدھ اور کال لے لیتے ہیں، کافی دیر سے یہ انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے مجھے، حضرت خضر علیہ السلام جو تھے جی ان کے حوالے سے سوال ہے کہ کہتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کہ ڈیتھ ان کے لیے بھی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں، اور ضرور جی وقت ملا تو آج ذکر کروں گا، نہیں تو انشاءاللہ کل تک چھوڑیں گے۔ چلیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر۔ اس کے بعد بھائی امتیاز، آپ نے جو بات کہی بچوں کے حوالے سے، تو پچھلے ہمارے جو 2 پروگرامز تھے وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں تھے۔ بھائی امتیاز، یو مینشنڈ اباؤٹ nurturing the children, looking after the children, taking care of them, helping them with a good upbringing, and then you mentioned a specific example of them when they come for Taraweeh in Ramadan. Many youngsters, they come from their homes, and during Taraweeh when the Imam has begun the Salah, after a short while some of them slip out, and then you mentioned that some of them, they begin to do things that are not so good. They mix with other youngsters who are not so good, and then at the end of Taraweeh they come back and the parents think, the father who's in there thinks that my youngster has been inside and has prayed Salah. Mum who sent them to masjid sometimes feels that they've gone to the masjid and they've done the right thing. Little does she know that rather than spending the time in the masjid, they've spent much of the time outside. So it's good of you to bring that to the attention of our viewers, our listeners, because many of the parents don't know that this is happening, and now that you've mentioned it, I'm sure many of them will take care. And then I was trying to coax you, help you come up with an idea of, to suggest what can parents do to counter this. میں آپ سے یعنی آپ کو پیار محبت کے انداز میں پوچھ رہا تھا کہ ہم کس انداز میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس قسم کے کام نہ ہو۔ تو من جملہ ان میں سے آپ نے جو بات کہی، اور یہ عام طور پر ہم بھی بیانات میں یا اس طرح جماعت کے اندر کہا کرتے ہیں کہ جب والدین آئیں، والد صاحب اگر اپنے بیٹے کو بیٹی کو مسجد کو لے آئیں تو کم از کم ان کے اوپر نگرانی تو رکھیں، ہر 2 رکعت کے بعد کم از کم دیکھیں کہ بیٹا ادھر ہاں کھڑا ہے یا وہ پیچھے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یا جیسے آپ نے سجیسٹ کیا کہ خود سائڈ آف دا مسجد اور ان کو ساتھ میں قریب کھڑا کر دیں، تو جی مسجد کو ضرور جائیں اور ضرور ان کو بھیجیں۔ پلیز ڈو ٹیک دیم ٹو دا مسجد because that will give them the habit of staying inside the masjid. But also at the same time, make sure you keep a supervision upon them as well, so that they don't feel that they can get up to no good without any supervision, and they don't mix with people who may, or youngsters who may take them off the tracks. تو ان کو ان کی طرف توجہ دلانا اور ان کے اوپر توجہ رکھنا، اور تاکہ اسی طرح والدہ جو ہے اگر گھر سے اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے تو دوسرے کسی کو بھی کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو بھیج رہی ہوں مسجد کے اندر، آپ ذرا ان کے اوپر نگرانی رکھنا، and tell them that I've told uncle so and so they will be keeping an eye upon you. تو انشاءاللہ اگر ہم سب اکٹھے ایک دوسرے کی مدد کریں کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ سب ہم سب کے بچے ہیں، all these youngsters, they are our nephews and nieces, and every one of us, we feel the responsibility of helping them with a good upbringing. If we all try our best, then inshallah they will have a good upbringing, inshallah. Going swiftly on to the next question. Beta, you asked that if somebody has performed wudu first, and after the wudu, now they're performing their ghusl with diluted water, as long as the solution is spark, whatever you're diluting it with, as long as that's spark, it's fine, you can perform ghusl with it, and the ghusl will be valid. Some people, what they do is they place
some of these special ointed oils in there, scented oils with good smells, and they place it in the bucket, and with that bucket they have a ghusl so that their body feels nice and fresh. Some people have some of these radoxes and all these different kinds of chemicals. So of course, as long as that chemical that you're using, that spark, and you've mixed it with water, after that when you perform ghusl, your ghusl is valid even if you have pre-performed your wuzu. So there's no problem at all, inshallah. Yes, your ghusl will be valid, and of course your wuzu, because you've performed it, your wuzu will also be valid as well. وضو اگر پہلے بھی کر لیا کوئی بات نہیں, غسل بعد میں کیا اور ڈائلوٹڈ پانی کے ساتھ, تو دیٹس پرفیکٹلی فائن, اس طرح کرنا جائز ہے. باقی آپ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں, اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے محبوب ترین شخصیت ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the most respected and the most loved personality ever for every Muslim. In fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentions in a hadith that you cannot be a perfect believer until you love me more than everybody and anything. And naturally, as a Muslim, we do love the Prophet sallallahu alaihi wasallam the most, and we can't tolerate the disrespect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت, ہمارا جو عشق, ہمارا پیار, اس کی مثال ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ محبت ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, چاہے ہم اس کو کہیں یا نہ کہیں, لیکن دل کے اندر رچی ہوئی ہوتی ہے, اور ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کسی صورت کے اندر بھی. اور اسی طرح صحابہ اکرام کے ساتھ بھی پیار محبت, اہل بیت کے ساتھ اور خلفائے راشدین کے ساتھ, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. باقی جو آپ نے حضرت خضر رضوان علیہ رضوان کے بارے میں پوچھا, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. فی الحال وقت ختم ہو گیا ہے, مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین, تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ, تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ, جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما, اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو یا اللہ تو دور فرما. یا اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ, سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ, دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.